دوستو جناب امیر علی علیہ السلام سے روایت ہے، ایک دن پیغمبر اسلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک دوسرے سب مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل، اور جس کی راتیں دوسرے مہینے کی راتوں سے افضل، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کو اپنی مہمان نوازی کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے۔ اس میں عمل قبول ہوتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بس تم خالص نیت اور پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس میں روزے رکھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ جو شخص اس مقدس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ گیا وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ اس ماہ کی بھوک و پیاس میں قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو اور غریب و مسکین کو صدقہ دو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو۔ حرام چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچاؤ، جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ۔ لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے جس میں خدا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، اور قیامت کے دن ان کو آتش دوزخ سے نہیں ڈرائے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس مقدس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، تم افطاری میں آدھی کھجور اور پانی کا ایک گھونٹ پلا کر اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچاؤ۔ پھر فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اخلاق درست رکھے گا تو خداوند عالم اسے بآسانی پل صراط سے گزارے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم خدمت لے گا تو خدا اس کا حساب بآسانی لے گا۔ جو اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے تو خدا قیامت کے دن اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی اور نیک سلوک کرے تو خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا قیامت کے دن اپنا سایہ رحمت سے محروم رکھے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا قیامت کے دن اسے اپنے سایہ رحمت سے محروم رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے گا تو خدا اسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، اس مقدس مہینے میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر کبھی بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ دوستو، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ نے میری امت کو وہ 5 چیزیں عنایت فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس مہینے کی چاند رات کو اللہ میری امت کی طرف نظر شفقت ڈالتا ہے، اور اللہ جس پر خصوصی نظر ڈال دے تو اسے عذاب نہیں دیتا۔ روزے کی وجہ سے منہ سے نکلنے والی ناگوار بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ ملائکہ دن رات ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے تو روزے داروں کے لیے استغفار کر اور اپنے آپ کو ان کے لیے سجا، کیونکہ ممکن ہے ان سے دنیا کی تکلیفیں مصائب ہٹا کر انہیں فوراً جنت کی طرف بلایا جائے۔ جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سب روزے داروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں تم پر ضروری ہے زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعائیں کرو۔ جناب امیر علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے دعا کرنا بلاؤں کو دور کرتا ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔